20 نومبر 1979 کی صبح جب خانہ کعبہ میں طواف جاری تھا، فجر کی نماز کے بعد اچانک مسجد حرام کے سپیکر سے اعلان ہوا، اے مسلمانوں، قیامت آ گئی ہے اور امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے۔ اسی وقت ہر طرف گولیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان خانہ کعبہ میں موجود تھے کہ اچانک 400 سے 500 مسلح افراد نے مسجد پر حملہ کر دیا اور 2 سیکیورٹی اہلکاروں کو گولی مار دی۔ اس کے بعد جس کی بھی آواز بلند ہوتی اسے فوراً قتل کر دیا جاتا۔ احرام میں ملبوس حاجی خوف زدہ ہو گئے اور مسجد میں بھگدڑ مچ گئی۔ ان حملہ آوروں نے خانہ کعبہ میں طواف رکوا دیا اور تمام نمازیوں کو زبردستی زمین پر بٹھا دیا۔ یہ تاریخ میں دوسرا موقع تھا کہ جب خانہ کعبہ کا طواف رک گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حملہ آور کون تھے اور آخر اس دن کیا ہوا تھا؟ کس نے ان بغاوت کرنے والوں سے مسجد کو آزاد کروایا؟ اس واقعے کی تمام تر تفصیلات کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین گرامی، یہ حملہ اس وقت ہوا جب 55 سالہ امام کعبہ شیخ السبیل مسجد میں دعا کر رہے تھے۔ اسی دوران کچھ لوگ کندھوں پر ایک تابوت اٹھائے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی، کیونکہ حج کے بعد اکثر لوگ اپنے فوت شدہ عزیزوں کی نماز جنازہ مسجد حرام میں ادا کرواتے تھے، لیکن ان لوگوں کے انداز مشکوک تھے۔ جیسے ہی وہ امام کے قریب پہنچے، ایک میلا کچیلا آدمی آگے بڑھا، امام کو ایک طرف دھکیل دیا اور اسپیکر چھین کر زور سے چیخا، اے مسلمانوں، امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے۔ اسی لمحے اس کے ساتھیوں نے تابوت کھولا اور اس میں چھپائی گئی کلاشنکوف رائفلز نکال کر فضا میں لہرانا شروع کر دیں۔ سب حملہ آور زور زور سے نعرے لگانے لگے، امام مہدی آ چکے ہیں، امام مہدی آ چکے ہیں۔ اس حملے کی قیادت ایک 33 سالہ سعودی شہری جہیمان العتیبی کر رہا تھا۔ اس نے اعلان کیا کہ محمد بن عبداللہ القحطانی امام مہدی ہے اور سب مسلمانوں کو اس کے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہیے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ محمد بن عبداللہ القحطانی اس کا بہنوئی تھا۔ حملہ آوروں نے فوراً مسجد کے دروازے بند کر دیے اور 1 لاکھ نمازیوں کو یرغمال بنا لیا۔ طواف مکمل طور پر رک گیا۔ یہ صدیوں میں پہلی بار ہوا تھا کہ خانہ کعبہ عام مسلمانوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ سعودی حکومت نے فوج بھیجنے کی کوشش کی، مگر وہ کچھ نہ کر سکی، کیونکہ حملہ آور مسجد کے میناروں پر اسنائپر بٹھا چکے تھے جو باہر سے آنے والے فوجیوں کو نشانہ بنا رہے تھے۔ خانہ کعبہ کا تقدس برقرار رکھنے کے لیے سعودی فوج بڑا حملہ کرنے سے گریز کر رہی تھی۔ حملہ آوروں نے مسجد کے اندر چھپے خفیہ راستوں کا فائدہ اٹھایا۔ حکومت نے میڈیا پر پابندی لگا دی تاکہ یہ خبر زیادہ نہ پھیلے، مگر پھر بھی یہ خبر پوری دنیا میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ جب یہ خبر پاکستان پہنچی تو اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے پر حملہ کر دیا گیا، کیونکہ ایران نے اس حملے کو امریکہ اور اسرائیل کی سازش قرار دیا تھا۔ حملہ آوروں کا لیڈر جہیمان اہل سعودی فوج میں شامل تھا اور اسے مسجد کے تمام خفیہ راستوں کا علم تھا۔ وہ سعودی حکومت کے خلاف کئی سالوں سے کام کر رہا تھا اور کئی بار جیل بھی جا چکا تھا۔ یہ حملہ کئی سالوں کی خفیہ منصوبہ بندی کا نتیجہ تھا۔ مسجد میں ہتھیار تابوتوں میں چھپا کر پہنچائے گئے اور کسی کو شک تک نہ ہوا۔ اسی منصوبے کے تحت 20 نومبر کو حملہ کر کے مسجد پر قبضہ کر لیا گیا۔ یہ قبضہ 2 ہفتے تک جاری رہا۔ 2 ہفتوں تک خانہ کعبہ میں طواف بند رہا۔ حملہ آوروں کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو جھوٹے امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کروا کر سعودی حکومت کو کمزور کر دیا جائے۔ اگر یہ قبضہ کچھ دن اور چلتا تو یقینی طور پر دوسرے ممالک بھی اس میں شامل ہو جاتے اور جنگ چھڑ سکتی تھی۔ سعودی حکومت حملہ آوروں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کرنا چاہتی تھی، مگر عام نمازیوں کی جانوں کو بچانا بھی ضروری تھا۔ بالآخر سعودی حکومت نے ایک منصوبہ بنایا اور 3 اطراف سے مسجد پر حملہ کر دیا، مگر حملہ آوروں کی مضبوط پوزیشن کی وجہ سے فوج کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ پھر ہیلی کاپٹر کے ذریعے فوجی مسجد میں اتارنے کی کوشش کی گئی، لیکن حملہ آوروں نے انہیں فضا میں ہی نشانہ بنا دیا۔ آخر کار سعودی حکومت نے بن لادن گروپ، جو مسجد کی توسیع کا کام کر رہا تھا،
اس سے مدد لی۔ کیونکہ بن لادن کمپنی کے پاس مسجد کے خفیہ راستوں کے نقشے موجود تھے، اس لیے فوج کو ان راستوں کے ذریعے مسجد میں داخل کیا گیا۔ بہت سخت لڑائی کے بعد تمام حملہ آور مارے گئے یا گرفتار کر لیے گئے۔ جہیمان العتیبی اور اس کے ساتھیوں کو سعودی حکومت نے بعد میں پھانسی دے دی۔ ناظرین گرامی، یہ تاریخ کا ایک دل دہلا دینے والا واقعہ تھا، جس میں خانہ کعبہ کو 2 ہفتوں تک یرغمال بنایا گیا۔ یہ حملہ نہ صرف سعودی حکومت کے لیے بلکہ پوری مسلم دنیا کے لیے ایک بڑا خطرہ تھا۔ اگر اس وقت سعودی حکومت سخت قدم نہ اٹھاتی تو شاید آج تاریخ مختلف ہوتی۔ یہ واقعہ تمام امت مسلمہ کے لیے ایک پیغام ہے کہ مذہب کے نام پر جھوٹے دعوے کرنے والوں سے ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔